حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا خود نیک تھے نا، تو ایسے لوگوں کو اللہ بندے بھی نیک عطا کر دیتا ہے۔ اپنے وزیر خزانہ سے بادشاہ وقت گھر والوں نے اصرار کیا کہ اس عید پہ کپڑے نئے ضرور سلوانے، تو آپ اپنے وزیر خزانہ سے کہنے لگے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، کپڑے بچوں نے لینے ہیں۔ وہ بھی کوئی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا حضور کہیں سے آپ کو پکی گارنٹی مل گئی ہے کہ آپ نے مہینہ زندہ رہنا ہے؟ یہ نہیں اسے فرمایا تو کون ہوتا ہے مجھے صلاح دینے والا، تو کون ہوتا ہے میرا ملازم ہو کے وزیر ہو کے مجھے مشورہ دینے والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، عمر کو حقیقت بھولنے لگی تھی، تو نے عمر کو یاد کرا دی، بھولنے لگی تھی۔ کھار آ گئے اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگے میرے پاس گارنٹی نہیں ہے مہینہ جینے کی، کہے گا میں تمہارے لیے ادھار نہیں پکڑ سکتا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا، اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی، بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے، لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی۔ پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے، سارا مال وہاں جمع کرا دیا، پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑے تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے رستے میں، غریبوں میں بانٹ دی۔ ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی، پتر کیا بات ہے بیٹے میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی، جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی، اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا، یہ جو رکھ رکھاؤ میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے، لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو، بچ گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا، لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے۔ بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، پتر کیا بات ہے ابا جی اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے۔
تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے, پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں یارو, ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے, ہو جاتا ہے, نئے کپڑے لینے ہیں. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ, جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی, حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے, کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے, ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا, فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, بیٹیوں کو کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں, وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں, اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں, آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے, تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو, اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے, اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا, اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائی, بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی, آپ کے بچوں نے بھی سادگی. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, یہ ایک اصولی بات ہے. جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا, بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا, بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا, ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا, نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے, نکاح کی بات کرتے تھے, بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے, وہ وظائف پڑھتے تھے, وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے, وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا, پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی, عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے. ختم ہو گئے پروٹوکول. آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے, میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو, کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے.
سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں, جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا. اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا. بلکہ ایک عورت عراق سے آئی, اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں, تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم, امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ, ابھی تشریف لاتے. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا, سین میں کنواں تھا, تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا, گرد اڑ رہی تھی, ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں, وہاں پانی پھینکنے لگے, چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا, وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو, تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں, یہ میرے شوہر ہے, اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی, کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں, مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا, ولدیت پوچھی, وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا, ولدیت پوچھی, عمر پوچھی, وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے, پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا, 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے, اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا, اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے, اس کی حمد ہونی چاہیے, لیکن میں اپنی تعریف پر, اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی, مجھے مہینوں لگ گئے, سفر لمبا تھا, عراق پہنچی. تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی, تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا, چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی, کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا, اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر, جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے, نہیں بنا لوں. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا, انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا, عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے, دن کو تلاوت کرتے, رات کو عبادت کرتے, پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے, اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پھڑ پڑاتے, ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے, پھر سمجھے, حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے, حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے, تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا.
پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا، فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا، اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر۔ اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا، تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی، فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا، بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو۔ فرمایا نا بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے۔ تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا۔ اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، بڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھیں، مکان بک گئے، انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئی۔ فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟ عرض کی حضور 60 دینار تقریباً۔ فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو۔ پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو، تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے، گوشت کے ساتھ روٹی کھائے۔ اور پھر فرمایا معاف کر دینا، حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی، اذیت اٹھانی پڑی۔ یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی، اس انداز میں، اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے، لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار، حضور کی نسل سے۔ کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا، امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، مومنوں کا امیر تھا۔ فرمایا پکڑو اس بدذات کو، 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائی، مدارس بنائے۔ آپ کو مجدد کہا جاتا، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی۔ ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔
میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا. صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی. انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا. ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے آئیں اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے. میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں. لیکن میں کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں. تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہوں اس ویلے، میں ہوں دوبارہ آماندہ. یہ کیسی بات ہو؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے. بہرحال یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا. سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا. حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی. تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے معبود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے. شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا. اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں. تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی. پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر دیں. پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا. اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر. اس کی آیت نمبر 119 ہے. اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے. کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے. تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کہتے ہیں میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے. عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے. بندے اللہ سے راضی یہ نہیں راضی ہوتے. امام غزالی سے کسی نے پوچھا تھا، امام غزالی سے، کہ حضور اللہ کا بندے سے راضی ہونا کمال ہے یا بندے کا اللہ سے راضی ہونا کمال ہے؟ تو امام غزالی مسکرائے، فرمانے لگے رب تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. وہ تو مسجد میں آ کے توبہ کرے تو اللہ راضی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ راضی، وہ تو کسی اندھے کو رستہ دکھایا تو اللہ راضی ہو گیا، وہ تو طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ. امام صاحب فرمانے لگے یہ بندہ ہے جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا. جس کے پاس اولاد نہیں وہ کہتا ہے چلو ایک بیٹی مل جائے تو میں راضی ہوں، بیٹی مل گئی تو کہتا اب ایک بیٹا بھی ملے تو پھر راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ دونوں اچھی تعلیم حاصل کر لے تو پھر میں راضی ہوں، پھر کہتا ہے یہ بہت زیادہ پیسے کمائے تو پھر میں راضی ہوں. بہرحال راضی ہوتا، لیکن جو راضی ہو جاتا ہے نا، اللہ اکبر، جو اللہ سے راضی سکھی بڑا رہتا ہے، سکون میں بڑا رہتا ہے، مطمئن بڑا رہتا ہے. جو سمجھ لیتا ہے نا کہ جو میرے رب نے بہتر سمجھا وہ میرے اللہ نے مجھے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضرت بلال حبشی نے کوئی عہدہ نہیں مانگا ساری زندگی، انہوں نے نہیں کہا مجھے بھی ایک صوبے کا گورنر بناؤ میری بھی خدمات ہے، مجھے بھی وزیر خزانہ بناؤ میرا بھی کچھ بنتا ہے.
ایک دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے. ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے. ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے. راضی بالرضا رہے. حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا. ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں. نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان. جھوٹ صبح سے شام تک. کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی، سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں. بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی، سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں. جرم سارے پائے جاتے. دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں. لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو. تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں. اور یا رسول اللہ، ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر. اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو، میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی. پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو. ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے. معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا، جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے. اس کا زخم بھی بڑا. ہاں، وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے. چلیں، آپ سیانے لوگ ہیں، آپ کی سمجھ میں آ ہی جائے گی. اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی. لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ ہم رو رہے ہیں. ہم نے واہ ویلا کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی. ہم نے واہ ویلا کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں. ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا. اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے رب کی رضا پر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے. وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے. پل صراط سے گزرے؟ کہیں گے خبر ہی نہیں پل صراط کہاں ہے. تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے. تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں. ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے. اللہ کے ہر فیصلے پہ
تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل صراط کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے، اس کی قدر و منزلت وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں۔ حضرت ابراہیم چھوڑ آئے، 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا اب چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واہ ویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتا ہے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں پوٹ پوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔